اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ آپ ام ابیہا ہیں، اپنے باپ کی ماں، ام الکتاب ہیں، تمام کتابوں کی ماں، ام الفضائل ہیں، تمام فضیلتوں کی ماں، ام الحجاب ہیں، تمام حجابات کے پردے ان کی ماں۔ جس مولا کائنات نے کہا تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہ اگر حجابات کے تمام پردے میرے سامنے سے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں رتی برابر نہ اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی۔ ام الحجاب آپ ہیں، غیرت اللہ کی غیرت آپ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ اللہ کی سب سے بڑی آیت، یہ دو ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی اس لقب سے نوازا گیا، آیت اللہ العظمیٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ہوں، اور یہی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کی ہستی جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ ہے، سب سے بڑی آیت ہے اللہ کی۔ بطول عذرا آپ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، آپ جمیلہ ہیں، جلیلہ ہیں، عابدہ ہیں، رشیدہ ہیں، زاہدہ ہیں۔ آپ ام الفاتحہ ہیں، فاتحہ مطلب کھولنا، کسی چیز کو کھولنا اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ام الفاتحہ آپ ہیں۔ یہاں پہ سارے القابات کا شمار ممکن نہیں ہے کیونکہ کلپ بہت لمبی ہو جائے گی، بے شمار آپ کے القابات ہیں۔ تو اصل میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں۔ جگر کا ٹکڑا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی جگر جو ہے ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس مخصوص سے ایک مخصوص سے حصے کا ٹکڑا ہے خاتون جنت؟ صرف نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر میں اس طرح آپ کو دکھاؤں، جیسے یہ میں پیپر میں دکھا رہا ہوں، سرکل بنا ہوا ہے، اور اس میں سے سمجھیے کہ جیسے لوگ آپ کی ولادت کو کیک کاٹ کے مناتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کیک کے اوپر نام لکھا ہو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا اس میں آپ کا کوئی لقب لکھا ہوا ہو، اور پھر چھری سے اسی نام کو آپ کاٹ دیں تو یہ بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، بہرحال اپنے عقیدے کی بات ہے۔ یہ سرکل جو بنا ہوا ہے، یہ ایک کیک کی مثال لے لیں، جیسے ایک کیک کاٹا جاتا ہے، ایک کیک ہے، کیک میں سے ایک پیس کاٹا جاتا ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ کیک کا ہے جو آپ اس میں سے کاٹ لیں، تو اب یہ جو مکمل کیک تھا یہ ناقص ہو جائے گا، یا مکمل کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں سے ایک ٹکڑا نکال لیا گیا ہے۔ تو اب اگر یہ سرکل پوری نبوت کو پریزنٹ کر رہی ہے، اس کو شو کر رہی ہے کہ یہ سرکل جو ہے یہ پورا ایک نبوت کا ایک دائرہ ہے، نبوت کا دائرہ، نبوت کے دائرے میں سے اگر یہ ٹکڑا نکال لیا جائے، ٹکڑا، تو یہ نبوت کامل نہیں ہوگی، اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کا ٹکڑا نکل گیا ہے نبوت کا۔ تو ٹکڑا جب تک کہ اس میں شامل نہ ہو، نبوت کامل نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ نبوت کا ایک حصہ ہیں، ایک ٹکڑا ہیں، جب تک خاتون جنت اس میں شامل نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ نبوت کامل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک یہ ٹکڑا آ کے اس نبوت میں شامل نہیں ہو جائے گا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، جو خود رب العالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، اس نے پوری کائنات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت قرار دیا۔ رحمت یہ کہہ رہی ہے
کہ اگر میری رحمت میں سے یہ ٹکڑا نکال لیا جائے تو میری رحمت ناقص ہو جائے گی، مکمل نہیں ہوگی۔ میری رحمت عالمین کے لیے اس وقت تک رحمت پوری نہیں بن سکتی ہے جب تک میرا جز، میرا ٹکڑا خاتون جنت ام ابیہا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس میں شامل نہ کر دیا جائے، اس وقت تک میری نبوت کامل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ہر چیز کو سطحی معنی میں لیتے ہیں، سطحی معنی میں لیتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں 4 دور ہیں، ایک بچپنا، ایک نوجوانی، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ گلاب کے پودے کے اندر ایک کلی ہوتی ہے، وہ اس کا بچپنا ہوتا ہے۔ جب وہ کلی تھوڑی سی ہٹنے لگتی ہے تو اندر سے لال پنکھڑی کی دکھائی دیتی ہے، لال پنکھڑی جو ہوتی ہے گلاب کی وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ ہے اس کی نوجوانی، اس گلاب کی جو پہلے کلی تھا، یعنی اس کا بچپنا تھا۔ جب وہ گلاب کی کلی ہرے رنگ کی ہٹنے لگی اور لال رنگ کی پنکھڑی کا اس میں حصہ نظر آنے لگا تو وہ اس کی نوجوانی ہے گلاب کی۔ اور جب وہ گلاب بالکل کھل کے درخت کی زینت، پودے کی زینت بنے گا تو وہ اس کا شباب ہوگا، مکمل کھل کے درخت کی رونق، پودے کی رونق بن گیا۔ اور جب وہ سوکھ جائے گا تو اس کی پتیاں بالکل جھڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ انسان کے بھی یہی 4 دور ہیں، بچپنا، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا۔ تو انسان کیا بچپنے میں طاقتور ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب تم عمر کے اس حصے میں داخل ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاتھ ہے، اٹھ نہیں سکتا، آنکھ ہے، صحیح طرح دیکھ نہیں سکتی، ذہن ہے، صحیح طرح کام نہیں کر سکتا، پیر ہے، طاقت سے چل نہیں سکتا۔ یعنی ہم تمہیں تمہارے بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ تمہاری آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں رہی ہے صحیح طرح، تمہارے کان ہیں صحیح طرح سن نہیں رہے ہیں، تمہارا ہاتھ ہے کوئی وزنی چیز نہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو جب تم عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہو تو ہم تمہیں بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ مطلب جیسے انسان بچپنے میں ہوتا ہے ویسے ہی بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ طاقت کس وقت آئی؟ بچپنے میں نہیں، نوجوانی میں نہیں، جوانی میں بھرپور طاقت، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا۔ بڑھاپا جو ہے انسان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس کا ترجمہ کیا گیا کہ میرے حسن اور حسین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس میں نوجوانان جنت کہاں لکھا ہوا ہے؟ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں نوجوان کی عربی کون سی ہے؟ میرے علم میں اضافہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے سمجھائیں اس میں نوجوانی کی عربی کون سی ہے، کہ تم نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین جنت میں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بوڑھوں کا سردار کوئی اور ہوگا، عمر رسیدہ لوگوں کا سردار کوئی اور ہوگا، جوانوں کا سردار کوئی اور ہوگا؟ نہیں، اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ مطلب غلط ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا بچپنا، انسان کا بچپنا بھرپور طاقت نہیں ہے، نوجوانی بھرپور طاقت نہیں ہے، جوانی بھرپور طاقت ہے، اور بڑھاپا تو ساتھ لے کر ہی انسان کو قبر میں پہنچتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان بچوں کی جیسے اپنی صفت پہ آ جاتا ہے، سب چیز ہونے کے باوجود طاقت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ سب سے بھرپور طاقت ملے گی جوانی میں۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنت کی انتہائی طاقتور اور پاورفل شخصیتیں ہیں۔ تو اب اسی میں آپ آ جائیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، تمام جنت میں خواتین کی سید و سردار ہوں گی، یعنی ملکۃ العرب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ سے افضل ماں بی بی فاطمۃ الزہرا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا،
جتنی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، جتنی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سب سے افضل ترین مقام پہ کون ہوگا؟ خاتون جنت، خاتون محشر، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے فاطمہ میری نبوت کا جز ہے، ٹکڑا ہے۔ جب تک اس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، وہ شامل نہیں ہوں گی اس نبوت کے اندر، میری نبوت کامل نہیں ہوگی۔ نبوت کو ماننے والے، نبوت کو سلام کرنے والے، عید میلاد النبی منانے والے، گلی کوچے میں سبز پرچم اٹھانے والے، رسول خدا کی نعت پڑھنے والے کروڑوں ارب خرب لوگ یہ جان لیں کہ جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی، اس نے گویا رسول خدا کو نہیں، نبوت کو تکلیف دی، اور جس نے نبوت کو تکلیف دی اس نے توحید کو تکلیف دی، اور جس نے توحید و نبوت دونوں کو تکلیف دی اس نے امامت کو تکلیف دی۔ یہ سمجھ لیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ مقام ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند چھوڑ کے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، رسول نہیں کھڑے ہوتے تھے، نبوت تعظیماً کھڑی ہو جاتی تھی سیدۃ النساء العالمین کے لیے، اور اس مقام پہ بٹھاتے تھے جس پر تھوڑی دیر پہلے خود تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر کا خاصہ یہ ہے کہ جب شہزادی کونین آتی تھیں تو نبوت کھڑی ہو جاتی تھی تعظیم کرنے کے لیے، اور اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ جب رسول خدا تشریف لے کر آتے تھے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے اور رسول خدا کو بٹھایا کرتے تھے، اور جب امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو علی مرتضیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب علی مرتضیٰ امام المتقین علی مرتضیٰ تشریف لاتے تھے تو پھر تعظیماً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہو جاتی تھی۔ یعنی جب خاتون جنت آتی تھی تعظیماً نبوت کے لیے نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب رسول خدا تشریف لاتے تھے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو ام ابیہا رسول خدا کی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے لیے تعظیماً کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے۔ اس گھرانے کا یہ بھی خاصہ ہے کہ یہ عبادت میں ایک ہیں 14 معصومین، رسول خدا، بی بی فاطمہ الزہرا، مولا کائنات سے لے کے حجت خدا 12ویں امام تک، یہ 14 ہستیاں 3 چیزوں میں ایک ہیں، عبادت میں ایک ہیں، شجاعت صبر میں ایک ہیں، علم میں ایک ہیں، علم میں ایک ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان کی عمر مبارک کل 18 سال، 9 سال میں آپ کا عقد ہوا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ آپ کے چمن میں جو 4 پھول کھلے اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام، شریکت الحسین ثانیہ زہرا ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ اور جب آگ لے کے دروازے پہ آئے تھے تو آگ سے جب دروازہ گرا تو آپ دروازے کے نیچے دب گئیں، اور اس میں بڑی بڑی جو میخیں تھیں اس پر ظالمین چڑھتے ہوئے گزر گئے، اور وہ میخیں جو تھیں کیلیں تھیں آپ کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئیں ادھر سے ادھر۔ تو وہیں سے آپ نے آواز دی، فضہ جو آپ کی کنیز خاص تھیں، میرا محسن شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شخصیت کے اوپر قلم اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ کی ذات گرامی 9 سال آپ کو اور ملے، 18 سال کی عمر کے بعد آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں، آپ دنیا سے چلی گئی۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ ائمہ سے روایت ہے کہ ہم امت کے اوپر حجت ہیں،
ہم امت کے اوپر حجت رکھتے ہیں، حجت ہیں، اور ہماری جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت رکھتی ہیں، یہ مقام ہے۔ اور آپ ام الحسنین ہیں، کیا کہنا ہے، آپ کی شان عالیہ میں کیا انسان بول سکتا ہے، جتنا بھی کہا جائے۔ فاطمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے آگ، جہنم سے آگ سے چھڑا کر لانے والی، آتش جہنم سے بچا کے نکال کے لانے والی، اس کو کہا جاتا ہے فاطمہ۔ جہنم کی آگ سے، آتش جہنم سے بچانے والی یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تمام فضیلتوں کی ماں ہیں، تمام کتابوں کی ماں ہیں، تمام کھولنے کی چیز ام الفاتحہ آپ ہیں۔ حجاب اللہ کے اور بندے کے درمیان، عبد و معبود کے درمیان حجاب، پردہ آپ ہیں۔ آپ آیت اللہ العظمیٰ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی آیت آپ ہیں۔ آپ راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، سب سے بڑی سچی۔ آپ کو کسی گواہی کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو خود رسول بول کے گئے، صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی سچی، یہی کافی تھا۔ صدیقۃ الکبریٰ آپ کا لقب ہے۔ آپ بطول ہیں، بطول عذرا، دو ہستیوں کا نام بطول ہے، ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ بھی بطول ہیں، اور ایک شہزادی کونین بھی بطول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کا بھی کوئی کفو نہیں تھا، کوئی ہمسر نہیں تھا جو اس اسٹیج اور نہج کا ہو، جو ان کے ہم پلہ ہو۔ تو آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اور رسول خدا کا قول موجود ہے، اگر علی موجود نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، تو فاطمہ بھی کہیں احد نہ ہو جاتی، اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آپ کا اخذ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل 18 سال کی حیات آپ نے پائی۔ نبوت کو تکلیف دینا، یہ تو ہم بہت سنتے ہیں، جس نے مجھے اذیت دی جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ نہیں، جس نے نبوت کو جس نے سیدۃ النساء العالمین کو اذیت دی اس نے نبوت کو تکلیف دی، جس نے نبوت کو تکلیف دی اس نے توحید کو تکلیف دی۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، کیا کہنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنے ریمارک دیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، مجھے بتائیے گا آپ جمیلہ ہیں، جلیلہ ہیں، زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، رشیدہ ہیں، ام الحسنین ہیں، ام الحجاب ہیں، حجاب اللہ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں، ام ابیہا ہیں، آپ غیرت اللہ ہیں، نور مجسم ہیں۔ آپ کا کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔